السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خدا سے دعا ہے کہ آپ صحت مند رہیں، خوش رہیں اور ہمیشہ یاد خدا میں اور رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے میں لگے رہیں۔ جی ہاں، محسن انسانیت، محسن عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں ہم اگر لکھنا چاہیں تو روشنائی اور کاغذ ناکافی ہوگا، بیان کرنے بیٹھیں تو الفاظ اور جملے ناکافی ہوں گے، اگر ہم نتیجہ اخذ کر کے کچھ کہنا چاہیں تو وہ نتیجہ اتنا مبسوط اور جامع ہوگا، بہت وقت طلب ہوگا۔ ہم اس چھوٹی سی نشست میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہتی شخصیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تم ان پر درود بھیجو۔ جی ہاں، جو درود شریف پڑھنے کے بعد ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے کہ اسے روحانی سکون ملتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو ہم درود پڑھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا میں کئی دانشور، کئی رہنما، کئی بڑی ہستیاں آئیں گئیں اور ہر ایک نے قول اچھے بتا کر بتانے کی پہل کی اور عمل کی ترغیب کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنی زبان سے اقوال کہے بلکہ انہیں عمل کر کے بتایا، یعنی زندگی کے مراحل کو طے کرنے کے لیے انہوں نے خود زندگی جی کر بتایا۔ مصیبتیں جھیلتے ہوئے، مسائل جھیلتے ہوئے، گھر گرہستی سے تعلق رکھتے ہوئے، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، لوگوں سے ملتے ہوئے ایک ایسی مثال پیش کی ہے کہ پریکٹیکل طریقے سے آپ نے ہر چیز کا ہمارے پاس حل بتایا ہے۔ جی ہاں، یقیناً قرآن مجید ایک ضابطۂ حیات ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رابطہ حیات ہے، یعنی اس ضابطے سے حیات کو یکساں کرنا ہو تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی شخصیت ہمارے سامنے آئینے کی طرح کھلی کتاب ہے۔ جی ہاں، آپ نے زندگی کو گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، آپ نے طہارت کے آداب سکھائے، نظافت کے آداب سکھائے، غسل کے آداب بتائے، صفائی کے آداب بتائے، راستہ چلنے کے آداب بتائے، مسافر کے ساتھ پیش آنے کے آداب بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، ہمسایوں کے ساتھ رہنے کے آداب بتائے، خوشی میں کس طرح آپ کو اختیار کرنا چاہیے رویہ وہ بتایا، غم کے سامنا کیسا کریں یہ بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے آداب بتائے، سوتے جاگتے رہنے کے آداب بتائے، آرام کرنے کے آداب بتائے، سفر کے آداب بتائے اور بہت سی ایسی باتیں بتائیں جو ہماری زندگی میں روزانہ پیش آتی ہیں۔ اور زندگی کے سلیقے میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف رشتوں کے ساتھ کس طرح آپ کو کیا کرنا چاہیے، میل جول رکھنا چاہیے یہ بھی بتایا۔ اور ہر چیز اتنی مبسوط اور اتنی پریکٹیکل ہے کہ اگر آج ہم اس کا مطالعہ کریں تو یقیناً ہمیں ہر چیز کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ اللہ کا کلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں، قرآن اور حدیث اگر ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں تو یقیناً زندگی صرف کامیاب نہ ہوگی بلکہ کامیاب کامران ہوگی۔ آپ نے عبادت کے بھی طریقے بتائے، عبادت کے آداب بتائے، مسجد کے آداب، وضو کرنے کے طریقہ، نماز کے آداب اور عبادتوں میں ذکر و اذکار کا طریقہ، یہ تمام چیزیں بتائیں، اور کون سی چیزوں سے اجر حاصل کرنے کے لیے کون سی چیز کو پریفرنس دینا پڑتا ہے یہ بھی بتایا، اور ہمیشہ عبادت میں رہتے ہوئے بھی دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کی تلقین کی۔ نہ صرف تلقین کی بلکہ انہوں نے پریکٹیکل اپنی زندگی گزار کر ہم سب کو ایک کھلا سبق دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں بتائیں خود آپ نے گزار کر ہمیں بتائی ہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اسی طرح گزاریں اور آپ کی زندگی کو ایک نمونہ اور ایک مثال کے طور پر ہمارے روبرو رکھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ آپ نے نماز عید کے آداب، جمعے کے آداب اور اسی طرح تلاوت کے آداب، قرآن پڑھنے کے آداب اور قرآن کی باتوں کو عمل کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے، ایسی باتیں بھی آپ نے بتائی ہیں، یعنی دین اور دنیا کو متوازی لے کر چل کر آپ نے
دنیا کی مصیبتیں اٹھا کر دین کو پروان چڑھایا. لوگوں سے انہوں نے پتھر کھائے لیکن ہم لوگوں کے لیے ایک چمن فراہم کیا، آرامی فراہم کی. آپ نے جو تکلیف اٹھائی اس کا طفیل ہے کہ آج ہم آرام سے ہیں، سکون سے ہیں. کلمے کی اہمیت، نماز کے آداب، روزے کے آداب، زکوٰۃ کے آداب، حج کے آداب اور تمام چیزوں کے عادات و اطوار بتا کر ہمیں ایک ایسی سیدھی اور سچی راہ بتائی ہے جس پر چل کر ہم دین اور دنیا دونوں کا حق ادا کر سکتے ہیں. آپ نے حقوق اللہ کو بھی اہمیت دی، حقوق العباد کو بھی اہمیت دی. یعنی خدا کو بھی خوش کرنا ہے، بندوں کو خوش کرنا ہے، کیونکہ بندوں کی رضا میں خدا کی رضا ہے، بندوں کی خدمت خدا ہے. ایسا فلسفہ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے پیش کیا جو کہ ایک بہت ہی عظیم الشان بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے آداب بتائے، اولاد کے ساتھ سلوک بتایا، ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، میاں بیوی کے درمیان کس طرح مفاہمت ہونی چاہیے یہ عملی نمونہ پیش کیا، اور پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، دوستوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، خط لکھنے کا طریقہ، خط لکھنے کے آداب، کاروبار کرنے کا طریقہ. تو کہنے کا مطلب اخلاقیات کے ساتھ ساتھ یعنی معاشیات، اکنامکس کی بھی آپ نے تعلیم ہمیں دی ہے جو کہ ایک بہت ہی فقید المثال بات ہے. ساتھ میں مہمان کے آداب، میزبان کے آداب. اسی طرح لوگوں کے ساتھ اگر ہم ملیں تو ایک ٹالرنس رکھتے ہوئے، قوت برداشت رکھتے ہوئے، سامنے والے کو برابر کا موقع دیتے ہوئے اس کے ساتھ ہم کلام ہوں. ایسی تعلیم آپ نے دی. رواداری کی تعلیم آپ نے دی. آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہبوں کا بھی احترام کریں، دوسروں کا بھی احترام کریں. کیونکہ ایک دفعہ جنگ جیت کر جب آ رہے تھے تو صحابہ جھنڈا اونچا کر رہے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا نیچا کرو، کیونکہ ہمیں تکبر یا ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے. ہم جیت ضرور گئے ہیں، اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمیں تکبر یا ریاکاری نہیں کرنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر خوش بھی ہوں تو ادب کے ساتھ ہوں، اگر غم کا سامنا کریں تو بھی ادب کو ملحوظ رکھیں. ہر جگہ ادب کو ملحوظ رکھیں، کیونکہ ادب سے ہی انسان انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. تو آپ نے ہمیشہ انسانیت کا درس عملی طریقے سے دے کر، پریکٹیکل طریقے سے دے کر ہم کو ایک نئی زندگی کی راہ بتائی ہے جو قیامت تک ہمارے لیے کام آنے والی ہے. ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہوتی رہیں گی، کیونکہ آپ کا بتایا ہوا کانسیپٹ جو ہے وہ ایور گرین ہے، ہمیشہ کے لیے کام آنے والا ہے. عبادت کے آداب، عیادت کے آداب، اسی طرح مخاطب ہونے کے آداب، بڑوں کے ساتھ رہنے کے آداب، چھوٹوں سے شفقت سے کس طرح پیش آئے، ان تمام باتوں کو آپ نے عملی نمونے کے ذریعے پیش کر کے ہمارے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح اپنی زندگی پیش کی ہے، جس کو ہم دیکھ کر ہمیں کبھی بھی فالو کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں نکھار لا سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی جامع دعائیں ہیں، عبادت و اذکار کے طریقے ہیں جو اتنے سہل ہیں کہ اگر ہم انہیں کریں تو یقیناً اس کا اعادہ کرنے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا طریقہ مثبت اور فطرت کے عین مطابق ہے، اور دین بھی بالکل فطرت کے عین مطابق ایسا مذہب ہے جو سب کے لیے لچک رکھتا ہے، فلیکزیبلٹی رکھتا ہے، اور ایک قسم کی سہولت فراہم کرتا ہے ہر ایک کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ نماز کھڑے کرنا پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنے کے قابل نہ ہو تو آپ لیٹ کے، اگر وہ بھی مشکل ہو تو اشاروں میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو اتنی سہولت دی گئی ہے، اور یہ ایسا مذہب ہے جو ہر ایک کے لیے بالکل آسان ہے. بس ضرورت ہے تو اس پر عمل کرنے کی، قرآن پر عمل کریں اور اللہ اور رسول دونوں کی باتوں پر عمل کریں تو یقیناً دنیا و آخرت کامیاب ہوگی. ایک یورپی فلاسفر نے کہا ہے کہ اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو سمو دیا ہے. اسلام کا مطالعہ کریں تو انسانیت سمجھ میں آتی ہے. انسانیت کو جاننا چاہو تو پھر اسلام کی طرف آنا پڑتا ہے. جو انسانیت کی طرف رجوع ہوتا ہے یقیناً وہ اسلام کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور جو اسلام میں آتا ہے وہ انسانیت تک پہنچ ہی جاتا ہے. عظیم انسان بننے کے لیے ہم کو لوگوں کے کام آنے کا جذبہ، لوگوں کا تعاون کرنے کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ آنا چاہیے. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آفتیں، جو مصیبتیں پڑیں، اگر وہ اس پہ اف بھی کرتے تو شاید خداوند قدوس اور اس کے فرشتے ایسا کرنے والوں پر عذاب ڈھاتے. لیکن آپ نے نہیں کہا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر فرشتے کو بھیجا اور کہا حکم دیجئے پہاڑیوں میں ساری بستی کو دبا دیں گے جو تمہیں ستا رہی ہے، کیونکہ طائف میں آپ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کا جوتا خون سے بھر گیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں یہ لوگوں کے لیے زحمت للعالمین نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. یا اللہ میرے زخموں کی فکر مجھے نہیں ہے،
ایک دعا تجھ سے ہے، التجا ہے کہ تو ان کو نیک توفیق دو، نیک توفیق دے اور ان کو سیدھا راستہ بتا۔ جب وہ جانیں گے کہ تیری عظمت اور حقانیت، یقیناً وہ بھی ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ مشکل کا سامنا کرنے کے باوجود آپ اپنے مشن سے نہیں ہٹے، آپ اپنے کام سے نہیں ہٹے، اور کبھی جو ہے دنیا اور دین کو ایک بیلنس رکھا، انہوں نے توازن رکھ کے کیا۔ آج ایک عام آدمی یا پھر ہم اپنے آپ کو کہیں کوئی ایک کام کرتے ہیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں دوسرے کام میں جھول آ جاتی ہے، یا دوسرے پر ہم زیادہ پرفارمنس دیتے ہیں تو اس کام میں تھوڑی سی جو ہے اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے دین اور دنیا کو متوازی خطوط پر لے کے چل کے بیلنس زندگی فراہم کی ہے، جو ہر ایک کے لیے قیامت تک ایک درس عظیم۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سے بڑی بات بتائی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات ہی بتائی ہے۔ یہ ہرگز یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ آپ نے صرف فلسفیانہ باتیں یا پھر بڑی باتیں بتائی ہیں، بلکہ چھوٹی باتوں پر بھی آپ کی نظر رہی ہے۔ پانی اسراف سے خرچ نہ کرنے کی بات کہی ہے انہوں نے، جو کہ عام بات ضرور ہے، لیکن اس میں اتنا فلسفہ چھپا ہوا ہے کہ آج لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ پانی کنزرو کرو، پانی کو بچاؤ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کبھی کے کہہ دیا تھا۔ اسی طرح اس زمانے میں عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لڑکیوں کی پیدائش کو مایوس سمجھاتا تھا، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو لوگوں کو سمجھ آئی اور بیٹیوں کو بھی وہ رحمت سمجھنے لگے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ گرل چائلڈ کے نام پر بیٹیوں کو ختم مت کرو رحم مادر میں، لیکن یہ پیام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا، اور لوگوں کو کنونس بھی کیا تھا، لوگوں کو راضی بھی کیا تھا۔ تو ناظرین، ہمارے کہنے کا مطلب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنا بھی کہیں کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے محبوب بندوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی پیغمبروں کے سردار، نبیوں کے شہنشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کی جتنی بھی تعریف توصیف کریں کم ہے، اور ہم اگر اللہ اور رسول خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل پر ہم اپنے آپ کو مضبوطی سے جمائے رکھیں تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ قرآن اور حدیث اگر دونوں کو ہم لے کر چلیں، اللہ کے کلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو، سنت کو، حدیث کو اگر ہم ساتھ لے کے چلیں تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی، کامران ہوگی، اور ہم دوسروں کے سامنے بھی ایک ایسی مثال بن کر پیش ہوں گے کہ لوگ خود جوق در جوق ہمارے ہمراہ آئیں گے۔ رواداری کی بات بھی اسلام نے کی ہے، ٹالرنس کی بات بھی اسلام نے کی ہے، سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کی بات کی ہے، نیشنل انٹیگریشن کی بات کی ہے، اور قومی یکجہتی کی بات کی ہے، اور ہر جہت سے اور ہر طرز پر دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسا ماڈل یا نمونہ ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو ناظرین، 12 ربیع الاول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہم دن مناتے ہیں۔ آج ہم خوش بھی ہوتے ہیں۔ ہم خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی خوش کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن کے مطابق، رسول اللہ کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اپنی زندگی کو عملی طور پر نہ صرف لوگوں کے سامنے پیش کریں بلکہ ایک نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے ہم حاضر ہوں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے اندر خوف خدا ہو، جب ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو۔ اگر یہ تمام باتیں ہمارے پاس ہیں تو یقیناً ہم دنیا کے لیے ایک مثال بنیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے، کیونکہ اللہ اور رسول یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی دو رسیوں کو مضبوطی سے تھامیں تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے بلکہ ہم نجات کی طرف جا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نے کیا خوب کہا، وہ دانائے سبل قطب الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل قطب الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو ناظرین، شاعر مشرق کا یہ شعر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی ایک انمول سوچ پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ میں انقلاب لائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ان کی ہر عادات و اطوار کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور اس کو نہ صرف لائیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ بن کر پیش ہوں۔ تو اس گفتگو میں ناظرین ہم نے سعادت حاصل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے کی، اور
یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں اور وہ آخری پیغمبر ہیں، اور قیامت تک آپ کا بتایا ہوا راستہ، اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ، یہ دو راستے ہمیں منزل کی طرف لے جائیں گے، کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ اگر ہم اللہ اور رسول کو فالو کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی کامیاب ہوگی، کامران ہوگی، سکسیسفل ہوگی۔ تو ناظرین، اب ہم آپ سے رخصت ہونے سے پہلے آپ سے ایک مخلصانہ گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، بیل کے بٹن کو یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو اس گفتگو کے بعد ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں ایک بار آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک۔ اللہ کرے کہ آپ میں اور ہم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق ملے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق ملے، اور ہم سب روادار بنے، قوت برداشت پیدا کرنے والے بنے، اور لوگوں کے لیے مثال بنے، تاکہ ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ ہو، ہر جگہ امن آشتی ہو، لوگوں میں پیس ہو اور نان وائلنس ہو، عدم تشدد ہو، اور سب کے اندر ایک مفاہمت ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے کا سب عزت کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی، ہماری، ساری امت کی، ساری انسانیت کی اللہ حفاظت کرے، سب کو خوش رکھے، صحت مند رکھے۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔